أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے گا رغبت سے یعنی شوق سے، تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 بار دوڑنا مناسک حج میں شامل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سکھلائے تھے۔ زمانے کے بعد میں جب مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو مشرکوں نے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے تھے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں، میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اہل مدینہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ وہ منات کے پوجنے والے تھے اور اصاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ ہشام بن عنوہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جبکہ میں بھی چھوٹا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قول آیت ان صفا والمروہ سے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت انصار کے حق میں اتری ہے، وہ حالت احرام میں منات کا نام پکارتے تھے اور یہ بت قدیت کے مقام پر نصب تھا۔ انصار اسی وجہ سے صفا مروہ کا طواف برا سمجھتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے، جیسے علماء ہیں، پیر ہیں، مشائخ ہیں، واعظین ہیں، مصنفین ہیں وغیرہ۔ ایسے حضرات اگر اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور ہدایت کو چھپائیں تو اس کا نتیجہ چونکہ عام گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کے بار کے علاوہ اپنے ساتھ متبعین کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے جو فالوورز ہیں، لہٰذا ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی، انسان بھی، اور بری اور بحری مخلوق بھی، حتیٰ پانی کی مچھلیاں بھی، اس لیے کہ فساد فی الارض یا عذاب الہی کی صورت میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ علماء یہود جنہوں نے تورات کے علم کو بس اپنے ہی حلقے میں محدود کر رکھا تھا اور مثلاً رجم کی آیت کو چھپاتے تھے اور عوام میں زنا کی سزا ہی دوسری تجویز کر لی تھی، یا جان بوجھ کر عوام میں مشہور کر دیا تھا کہ ابراہیم یا اسحاق وغیرہ یہودی تھے، یا قبلے کے متعلق صحیح معلومات عوام سے چھپا رکھی تھی وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے معاذ کو 3 بار پکارا، پھر فرمایا، معاذ جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ معاذ کہنے لگے میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ فرمایا پھر وہ توکل کر بیٹھیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو۔ پھر معاذ نے موت کے وقت گناہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں سے یہ بات بیان کر دی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، یعنی صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں تھا بلکہ ان کے اس کتمان حق سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی انہیں اصلاح بھی کرنا ہوگی۔ پھر اپنی غلطیوں کا لوگوں کے سامنے اعتراف بھی کریں تو صرف ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک منصف احکام الہی کی غلط تعویل کر کے اپنے ملحدانہ خیالات پر مشتمل ایک کتاب شائع کر دیتا ہے، بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے جو خیالات عوام میں پھیل چکے ہیں جب تک وہ ان کی تردید میں اپنی دوسری کتاب لکھ کر اس پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح نہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہونے کی توقع نہ ہوگی۔ تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہی بینوں کا مفہوم بھی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کا معنی یعنی انکار کر دینا، ایمان نہ لانا، چھپانا بھی اور ناشکری بھی کرنا، یہاں پہ دونوں ہی معنی استعمال ہو رہے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے ہے جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ ایک اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے سارا نظام۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے، اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، مثلاً ہندو تہذیب، رومی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیبیں، ان سب لوگوں نے دیویاں اور دیوتاؤں کا ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا۔ اور مسلمانوں میں بھی اکثر لوگوں میں زبانی نہیں مگر عملاً ایسے اعتقادات اور افعال رائج ہو چکے تھے۔ یہ سب لوگ ہی اس آیت کے مخاطب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور قرآن میں یہ کئی مقامات پر ایسا مضمون آ چکا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں دلائل کے ساتھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں یعنی عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں سے جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابع فرمان ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے امور کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی لامحدود قدرت پر واضح دلیل ہیں۔ مثلاً اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنا،
اور زمین کو اس طرح بنانا کہ اس پر بسنے والے تمام مخلوق کی ضروریات کی کفیل ہیں، دن رات کا ایک کے بعد ایک آنا جانا اور ان کے اوقات کا گھٹنا بڑھنا، جہازوں کا بڑے بڑے سمندروں میں رواں ہونا، آسمان سے بارش برسنا جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر جاندار کو زمین میں پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ میں تبدیلی پیدا کرنا اور بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، یہ سب کام ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی سر انجام نہیں دے سکتی، یعنی یہ انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ پھر اور کون سے کام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو دوسری دیوی دیوتاؤں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی نشانیاں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ کی مخصوص صفات میں اپنے معبودوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور خالق، مالک اور رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے جو حقوق بندوں پر عائد ہونے چاہیے، ان حقوق میں وہ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، جیسے سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی، فریاد رسی، عبادات، دعائیں سننا، اولاد عطا کرنا، غیب اور شہادت کی ہر چیز سے واقف ہونا، کسی دوسرے کو قانون بنانے والا سمجھنا، اور حرام اور حلال کی حدود مقرر کرنا۔ ان سب باتوں میں کئی دوسرے پیغمبروں، بزرگوں، فرشتوں، جنوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کو اللہ کا مد مقابل اور شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔